الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں عنوان ہے قرآن کریم کے غریب الفاظ پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف۔ قرآن کریم میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی کا سمجھنا دشوار ہے۔ اس قسم کے مشکل اور غریب الفاظ کی وضاحت کے لیے علماء اکرام نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جس میں سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کے اس قسم کے مشکل الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ عموماً مفسرین کرام اپنی تفسیر میں تو اسے بیان کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل علم نے اس عنوان پر الگ سے کتابیں بھی مرتب کی۔ محدثین کرام نے بھی کتب حدیث میں اس طرح کے الفاظ کی وضاحت کی ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری نے صحیح البخاری کی دوسری جلد میں کتاب التفسیر میں غریب الفاظ کی وضاحت بھی کی ہے۔ ائمہ لغت کے حوالے سے معانی بھی بیان کیے ہیں۔ مبہم آیات کی تشریح بھی کی ہے، اور بظاہر متعارض فیہا آیات میں تطبیق بھی بیان کی ہے۔ تو مفسرین اور محدثین تو ان کا تذکرہ کرتے تھے، لیکن باقاعدہ اس فن پر لکھنے کا آغاز جو ہوا وہ 3 صدی سے ہوا۔ عربی زبان اور اردو زبان میں اس موضوع پر لکھی گئی مطبوعہ کتابیں جو مجھے دستیاب ہوئی ہیں ان کی تعداد 15 ہے۔ ایک عنوان تو ہے احادیث مبارکہ کے غریب الفاظ کی تشریح، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر محدثین نے الگ لکھا ہے، اسے کتب غریب الحدیث۔ اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کے مشکل الفاظ پر، ان کا تعارف میں نے لکھا ہے۔ انواع کتب حدیث کا تعارف، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 493 سے لے کر 506 تک، اس میں 10 کتابوں کا تعارف ہے جو حدیث کے غریب الفاظ کی وضاحت پر لکھی گئیں۔ تو قرآن کریم کے غریب الفاظ پر لکھی گئی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب غریب القرآن، امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ متوفی 276 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ امام ابن قتیبہ نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں،
جن میں معروف کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1 ادب الکاتب، نمبر 2 المعارف، نمبر 3 تأویل مختلف الحدیث، اور نمبر 4 تأویل مشکل القرآن۔ تو امام ابن قتیبہ کا اسلوب غریب القرآن میں یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے غریب الفاظ ذکر کر کے اختصار کے ساتھ اس کے معانی بیان کرتے ہیں۔ عموماً ائمہ لغت اور ائمہ محدثین اور مفسرین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فن کی ابتدائی کتاب ہے، اس وجہ سے اس میں جامعیت نہ آ سکی، لیکن بعد والوں کے لیے ایک منہج اور اسلوب کی تعیین ہو گئی۔ اس لیے بعد کے اہل علم نے پھر اس عنوان پر مستقلاً لکھا ہے۔ نمبر 2 غریب القرآن، امام ابو بکر محمد بن عزیز سجستانی متوفی 330 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار قطیبہ سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب بھی یہ رہا ہے کہ یہ قرآن کریم میں انتخاب کر کے ایسے غریب الفاظ کو اولاً یکجا کرتے ہیں اور پھر بالترتیب ان کے معانی بیان کرتے ہیں۔ اور کہیں کہیں اشعار بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، اس وجہ سے بھی اس میں بھی جامعیت نہ آ سکی۔ البتہ بعد والوں کو ایک اسلوب اور منہج ان حضرات نے دے دیا۔ نمبر 3 العمدہ فی غریب القرآن، امام ابو بکر مکی بن ابی طالب قیسی رحمہ اللہ امام ابو بکر مکی بن ابی طالب قیسی رحمہ اللہ متوفی 437 ہجری۔ یہ ایک جلد میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے بالترتیب آغاز سے لے کر قرآن کریم کے اختتام تک غریب الفاظ کا چناؤ کر کے ائمہ لغت
اور ائمہ نحو کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے۔ بقدر ضرورت استشہاد میں جاہلیت کے اشعار اور ائمہ نحو کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کی عبارت مختصر اور جامع ہوتی ہے۔ فہم معانی کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ چونکہ مصنف کو علم نحو پر بھی عبور تھا، اس وجہ سے انہوں نے ترکیب کی رعایت کرتے ہوئے معانی کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کا تعارف قرآن کریم کی ترکیب پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف میں ہو چکا ہے، وہ ہے کتاب مشکل اعراب القرآن۔ کتاب مشکل اعراب القرآن، جس میں انہوں نے قرآن کریم کے اعراب کے لحاظ سے مشکل آیات کی تشریح کی۔ تو چونکہ ان کو نحو، صرف اور لغت پر گہری دسترس تھی، جو ان کی تصانیف میں بھی نمایاں چھلکتی نظر آتی ہے۔ نمبر 4 المفردات فی غریب القرآن۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، متوفی 502 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں دارالقلم سے طبع ہے اور پاکستان میں قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ اس فن پر لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب اہل علم کے درمیان معروف اور مشہور ہے۔ عموماً مفسرین، محدثین اور بعد میں آنے والے ائمہ اس کتاب کے حوالے سے قرآن کریم کے غریب الفاظ کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس فن پر نہایت جامع کتاب ہے۔ انہوں نے سابقہ کتب سے استفادہ کر کے ایک جامع کتاب مرتب کی۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق تمام الفاظ کو اولاً یکجا کیا اور پھر بالترتیب ان کے معانی بیان کیے۔ اسی لیے پہلے لفظ کا مادہ دیکھنا پڑے گا، مادہ دیکھنے کے بعد پھر حروف تہجی کی ترتیب پر اس کا معنی اس کتاب سے معلوم ہوگا۔
ویسے اگر کوئی تلاش کرے گا تو وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو پہلے قرآن کریم کے اس لفظ کا مادہ دیکھ لیا جائے، پھر حروف تہجی کے تحت جس مادے میں سے ہے وہاں تلاش کیا جائے تو بآسانی اس لفظ کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ عموماً یہ الفاظ کی تشریح میں دیگر آیات بھی نقل کرتے ہیں، روایت اور آثار بھی، کہیں کہیں استشہاد میں اشعار بھی ذکر کرتے ہیں۔ بقدر ضرورت ائمہ لغت کے حوالے سے بھی معانی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کتاب کسی کے پاس ہو تو ابتدائی لکھی گئی کتب میں یہ سب سے جامع کتاب ہے، اور ان کا اسلوب نہایت عام فہم اور آسان ہے۔ لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ شیعہ تھے، تو انہوں نے بعض معانی کی تشریح میں اپنے مسلک کی بھی رعایت کی ہے۔ اور شیعہ رجال پر لکھی گئی کتابوں میں انہوں نے انہیں شیعہ مصنفین میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے کتاب کے مطالعے کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔